السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو روایت نمبر 150 پہ تقریباً گفتگو مکمل ہو چکی ہے کہ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ لوگوں سے آپ گفتگو ان کے معیار کے مطابق کریں، ان کے عقلی لیول کے مطابق کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کلام کرو اس کے مطابق جسے وہ پہچانتے ہیں، جسے وہ سمجھتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی کوئی درست بات کریں جس کا وہ تصور نہ کر سکتے ہوں اور اس بات کو غلط قرار دے دیں، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بات بالکل ٹھیک ہو اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کر بیٹھیں۔ اس کے بعد باب نمبر 18، باب الرحلۃ فی طلب العلم۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ علم کی جستجو میں سفر کرنا، علم کی تلاش میں سفر کرنا، حصول علم کے لیے سفر کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ روایت نمبر 151 151 میم، اسے روایت کرنے والے صرف امام مسلم ہیں۔ عن عبادہ بن الولید بن عبادہ بن صامت، عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے مشہور و معروف حدیث سنی ہوگی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ عبادہ بن صامت۔ اور یہ روایت جو ہمارے پاس ہے، اسے روایت کرنے والے عبادہ بن صامت کے پوتے ہیں۔ عبادہ بن صامت کے بیٹے کون ہوئے؟ ولید، اور ان کے آگے بیٹے کون ہوئے؟ عبادہ۔ تو وہ صحابی جو سورہ فاتحہ والی حدیث روایت کرتے ہیں، اس روایت کو جو ہمارے سامنے ہے بیان کرنے والے ان کے پوتے ہیں۔ تو عبادہ ان کے پوتے، عبادہ دادا کے پوتے عبادہ کہتے ہیں، خرجت انا و ابی نطلب العلم فی هذا الحی من الانصار، میں اور میرے والد نکلے۔ کہنے والے کون ہیں؟ عبادہ، اور ان کے والد کا نام کیا ہوا؟ ولید۔ کہتے ہیں میں اور میرے والد نکلے، نطلب العلم، اس حال میں کہ ہم علم تلاش کر رہے تھے، علم ڈھونڈ رہے تھے، فی ہذا الحی من الانصار، انصاریوں کے اس قبیلے میں، قبل ان یہلکوا، پہلے اس کے کہ وہ ہلاک ہو جائیں، فوت ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو باب کیا تھا؟ علم کی تلاش میں سفر کرنا، نکلنا۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، باپ بیٹا نکلے ہیں کس لیے؟ علم لینے کے لیے۔ اور یہاں سے پتا چلا کہ باپ کو چاہیے دین کا علم لیتے ہوئے بیٹوں کو بھی ساتھ رکھے، اولاد کو بھی ساتھ رکھے۔ یہ موجودہ زمانہ اس لحاظ سے عجیب زمانہ ہے کہ ایک والد بڑھاپے میں سمجھ آتا ہے کہ مجھے دین کا علم لینا چاہیے، لیکن بیٹوں کو تب بھی نہیں کہتا کہ علم لو دین کا، انہیں تب بھی دنیاوی علم کی طرف رکھتا ہے۔ بھائی دنیاوی علم بھی سکھائیں دنیا کمانے کے لیے، اور دین کا علم سکھائیں آخرت کمانے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں عبادہ کہ میں اور میرے والد نکلے، ہم علم تلاش کر رہے تھے انصاریوں کے اس قبیلے میں، پہلے اس کے کہ وہ ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ فکان اول من لقینا ابا الیسر، تو سب سے پہلے جس سے ہم نے ملاقات کی وہ ابو الیسر تھے۔ ابو الیسر یہ پہلے صحابی ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ابو الیسر کا تعارف کیا ہے؟ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ومعہ غلام لہ، اور ان کے ساتھ ان کا غلام تھا۔ کن کے ساتھ؟ ابو الیسر کے ساتھ ان کا غلام تھا۔ معہ ضمامۃ من صحف، اس کے پاس اوراق کا ایک مجموعہ تھا۔ صحف کا معنی کیا ہوا؟ اوراق، اوراق کا، اور زمامہ کا معنی کیا؟ مجموعہ، یعنی کہ اوراق کا ایک مجموعہ ان کے پاس تھا۔ وعلی ابی الیسر بردۃ ومعافری، ابو الیسر نے لباس کون سا پہن رکھا تھا؟ کہتے ہیں ابو الیسر پہ بردۃ، ایک دھاری دار چادر تھی، ومعافری، اور ایک چادر معافری تھی، معافر جگہ کی بنی ہوئی، جسے ہم آج کل کہتے ہیں میڈ ان معافر،
وعلی غلامہ بردۃ ومعافری، اور ان کے غلام پہ بھی ایک دھاری دار چادر تھی، ومعافری، اور ایک چادر معافری تھی، معافر کی بنی ہوئی تھی۔ یہ چادروں کے بارے میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں حدیث کے راوی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ جیسی چادر آپ نے اوپر پہنی ہے قمیض کے طور پہ، ویسی چادر آپ نے نیچے پہنی ہو شلوار کے طور پہ۔ لیکن یہاں پہ عجیب صورتحال ہے، ابو الیسر کی اوپر کی چادر دھاری دار اور نیچے والی معافری، اور غلام کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو بعد میں راوی نے ابو الیسر سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ دونوں دھاری دار چادریں لے لیں اور غلام کو دونوں معافری چادریں دے دیں، یا آپ دونوں معافری لے لیں اور غلام کو دونوں دھاری دار چادریں دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جیسا کھانا خود کھاؤ ویسا اپنے غلام کو کھلاؤ، جیسے کپڑے خود پہنو ویسے غلام کو پہناؤ۔ اس لیے حدیث پہ عمل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اوپر چادر میں نے لی ہے اس کے اوپر بھی ویسی اوپر چادر ہو، اور جیسے شلوار کے طور پہ چادر اس نے پہن رکھی ہے، میں نے پہن رکھی ہے، ویسی ہی چادر اس نے پہن رکھی ہو۔ فقال له ابی، تو ان سے میرے والد نے کہا، کن سے؟ ابو الیسر سے، یا عمی، اے میرے چچا، انی ارا فی وجہک صفعۃ من غضب، میں آپ کے چہرے میں غصے کی وجہ سے رنگ کی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، غصے کی وجہ سے آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ صفعۃ تبدیلی، رنگ کی تبدیلی، من غضب غصے کی وجہ سے۔ قال، ابو الیسر کہنے لگے، اجل، بالکل، ہاں، یعنی کہ میں واقعی غصے میں ہوں۔ کان لی علی فلان ابن فلان الحرامی مال، میرا فلاں بن فلاں حرامی کے ذمے مال ہے، یعنی کہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے، میرے پیسے دینے ہیں۔ فلاں بن فلاں الحرامی، حرامی سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ حرامی سے مراد وہ لفظ نہیں ہے جو سعودیہ میں آج کل بولا جاتا ہے چور چور، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ حرامی سے مراد کہ بنو حرام قبیلے سے تعلق رکھنے والے فلاں آدمی کے ذمے میرا قرضہ ہے۔ فأتیت اہلہ، تو میں اس کے گھر والوں کے پاس آیا۔ فسلمت، میں نے سلام کہا۔ فقلت، تو میں نے آواز دی، میں نے کہا، ثم ہوا، یہاں پہ وہ ہے، یعنی کہ میں نے اس آدمی کا نام لیا جس نے میرا قرضہ دینا تھا، اس کے گھر آیا، سلام کہنے کے بعد میں نے آواز دے کر پوچھا کیا وہ گھر میں موجود ہے؟ ثم ہوا، کیا یہاں پہ وہ موجود ہے؟ قالوا لا، تو انہوں نے کہا نہیں، موجود نہیں ہے۔ فخرج علی ابن لہ جفر، تو میرے پاس نکل کر آیا ابن لہ، اس کا ایک بیٹا، جفر نو عمر، یعنی کہ انہوں نے تو یہ کہہ کے کہ گھر میں موجود نہیں ہے، مجھ سے جان چھڑا لی، تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا باہر نکل آیا۔ فخرج علیہ، میرے پاس نکل کر آیا ابن لہ، اس کا بیٹا، جفر نوجوان، نو عمر۔ فقلت لہ، میں نے اس سے کہا، این ابو کا، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ قال، تو وہ لڑکا نو عمر تھا، وہ کہنے لگا، سمع صوتک، کہ انہوں نے آپ کی آواز سنی ہے، فداخل، تو داخل ہو چکے ہیں، اریکۃ امی، میری والدہ کے اریکہ میں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ اریکہ کسے کہتے ہیں؟ اریکہ اس چارپائی کو بھی کہتے ہیں جس پہ ٹیک لگائی جا سکے، اور اریکہ آج کل جو صوفہ ہوتا ہے جو مہمانوں کے کمرے میں رکھتے ہیں اور کرسی کے انداز میں لمبا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو بھی آج کل اریکہ کہتے ہیں۔ تو اریکہ سے مراد یا تو پلنگ ہے، بیڈ ہے، یعنی بیڈ جس کے اوپر سوتے ہیں، اور چارپائی بھی کہہ سکتے ہیں، اس قسم کی کوئی چیز ہے، لیکن یہ عام چارپائی نہیں لگتی، کوئی خاص قسم کی لگتی ہے۔ تو اس لیے کہا فداخل اریکۃ امی، وہ میری ماں کے اریکہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، اخرج الیہ،
میری طرف نکل کر باہر آؤ. اب جب مجھے پتا چل گیا کہ وہ اندر موجود ہے تو میں نے دوبارہ مخاطب کیا, میں نے کہا اخرج الیہ, نکل کر میری طرف آؤ. فقد علمت این انت, مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم کہاں ہو. فخرج, تو وہ آدمی باہر نکلا. فقلت, تو میں نے کہا ما حملک علی ان اختبأت منی, تمہیں کس چیز نے اس بات پہ ابھارا کہ تم مجھ سے چھپ گئے ہو, کیا سبب ہے کہ تم مجھ سے چھپ گئے ہو, کیا وجہ ہے, کیوں چھپے ہو. قال, تو اس آدمی نے کہا انا واللہ احدثک, میں اللہ کی قسم آپ کو بتاؤں گا, ثم لا اکذبک, پھر آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ بتاؤں گا آپ کو. خشیت واللہ ان احدثک فاکذبک, مجھے ڈر تھا اللہ کی قسم اس بات کا کہ میں آپ سے بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا, یعنی کہ میں اس لیے چھپ گیا کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ آپ سے بات کروں گا تو جھوٹ بولنا پڑے گا مجھے. وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ, اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میں آپ سے وعدہ کروں گا تو وعدے کی خلاف ورزی کروں گا. وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ہیں. دیکھیے صحابہ کرام کا کتنا احترام ہے تابعین کے ہاں. اور آج کئی بدبخت ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو صحابہ کرام کو کوئی بھی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے گفتگو ان کے بارے میں کرتے ہیں جیسے اپنے نوکر کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے, جیسے اپنے ڈرائیور کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا, میں اللہ کی قسم تنگ دست تھا, میں اللہ کی قسم کیا تھا, مُعْسِرًا تنگ دست تھا. قال, راوی کہتے ہیں قلت, میں نے کہا اللہ, اللہ کی قسم میں تنگ دست تھا. قال اللہ, تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو. قلت, میں نے کہا اللہ, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. قال اللہ, کہا اللہ کا نام لے رہے ہو, اللہ کے نام کی قسم اٹھا رہے ہو. قلت اللہ, میں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. قال اللہ, انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو. قال فأتى بصحیفته, راوی کہتے ہیں انہوں نے منگوایا اپنا صحیفہ, یعنی کہ جو ان کے اوراق تھے, جو ان کا رجسٹر تھا, وہ انہوں نے منگوایا. فمحاها بيدي, تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا ڈالا, یعنی کہ رجسٹر میں جہاں ہمارا قرضہ لکھا ہوا, اس آدمی کا قرضہ لکھا ہوا تھا جو گھر کے اندر تھا, اس کو مٹا ڈالا. یہ تھوڑا سا پیچھے جائیے گا جہاں پہ لفظ تھا وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ, اور آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہیں, صحابی ہیں. وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا, اور میں اللہ کی قسم تنگ دست تھا. قال, یہ کون کہہ رہے ہیں, ابو الیسر کہہ رہے ہیں. قال سے مراد کون ہے, ابو الیسر. ابو الیسر کہتے ہیں قلت, میں نے کہا اللہ, کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو. قال اللہ, اس آدمی نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. قلت, میں نے کہا, کون کہہ رہے ہیں, ابو الیسر, اللہ, کیا اللہ کی قسم اٹھاتے ہو. قال اللہ, کہا اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. قلت, میں نے پھر کہا اللہ, کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو. قال اللہ, تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. تو یہ ابو الیسر بتا رہے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ سوال کیا کہ کیا تم واقعی اللہ کی قسم اٹھا رہے ہو. قال فأتى بصحیفته فمحاها بيدي, چنانچہ انہوں نے اپنا رجسٹر منگوایا اور اسے مٹا ڈالا اپنے ہاتھ سے, یعنی کہ جہاں پہ اس آدمی کا حساب کتاب لکھا ہوا تھا اسے مٹا ڈالا. فقال, اور کہا ان وجدت قضاء فقدنی, اگر تم ادائیگی کے لیے مال پاؤ, قضاء سے مراد کیا ہے, ادائیگی کے لیے مال, اگر تم ادائیگی کے لیے مال پاؤ, فقدنی, تو مجھے ادا کر دینا. وإلا, ورنہ, انت فی حل, ورنہ تم میری طرف سے بری و ذمہ ہو.
ورنہ میں تمہیں روز قیامت نہیں پکڑوں گا. اگر استطاعت مل جائے تو میرے یہ پیسے مجھے دے دینا، ورنہ تمہیں معاف ہے، میں روز قیامت تم سے سوال نہیں کروں گا اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو. فَأَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو الیسر کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ، میری ان دو آنکھوں کا دیکھنا ہے. وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ، جب ابو الیسر یہ کہہ رہے تھے کہ میری ان دو آنکھوں کا دیکھنا ہے، تب وہ اپنی دو انگلیاں اپنی دو آنکھوں پہ رکھ رہے تھے، یعنی کہ ساتھ ساتھ اشارہ بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری ان دو آنکھوں کا دیکھنا ہے. وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، اور میرے ان دو کانوں کا سننا ہے. وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا، اور اسے میرے دل نے یاد رکھا ہے. وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے ابو الیسر نے اشارہ کیا اپنے دل کی رگ کی طرف. اچھا جی، کس کو دیکھنا ہے، کس کو سننا ہے، کسے یاد رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ میری آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، میرے کانوں نے اللہ کے رسول کو سنا، اور میرے دل نے یاد رکھا. وَهُوَ يَقُولُ، جب کہ آپ کہہ رہے تھے کہ من انظر معسرا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے. کسی کو قرضہ دیا تھا لیکن جس کو قرضہ دیا اس کے پاس قرضہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اس کو مزید مہلت دے دے. جو کسی تنگ دست کو مہلت دے، او وضع عنہ، یا اس کا قرضہ ختم کر دے. اظلہ اللہ فی ظلہ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روز قیامت اللہ رب العزت کتنی شان دیں گے اس کو جو کسی کو قرضہ دے کر اسے مہلت دے. آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ قرضہ دیں گے، جتنی مہلت اتنا سود لیں گے. اسلام یہ نہیں سکھاتا آپ کسی کو قرضہ دیں اور اللہ سے اجر و ثواب لیں. لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو بے شمار نیکیاں ملیں گی فری میں، کیونکہ پیسے تو آپ کو واپس مل جانے. مہلت دینے پہ، ٹائم دینے پہ آپ کو روزانہ کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور مزید خوشخبری یہ ہے کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے او وضع عنہ، یا قرضہ سرے سے معاف کر دے، ختم کر دے، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے سائے میں جگہ دیں گے. جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہو تو آپ اسے مہلت دیں اس کی خوشحالی تک، اس کے حالات ٹھیک ہونے تک. آگے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم وہ قرضہ سرے سے معاف کر دو، بالکل معاف کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. بہرحال یہ روایت جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس کا تعلق باب سے کیا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلنا، علم کے لیے نکلنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، سفر کرنا چاہیے. اور آپ بھی ماشاءاللہ اس روایت پہ عمل کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے گھر میں ٹائم نکال کے کمرے میں بیٹھے ہیں، زوم لگا کے بیٹھے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اس روایت کا حصہ ہے. اس کے بعد باب نمبر 19، کیا باب ہے؟ باب التعلیم بالعمل المشاہد و بالمقایسہ. التعلیم علم دینا، بالعمل المشاہد ایسے عمل کے ذریعے جس کو دیکھا جا رہا ہو. یعنی کہ آپ کسی کو علم دیں، علم کیسے دیں؟ باقاعدہ حدیث پہ عمل کر کے دکھائیں. وضو کا طریقہ بتائیں تو وضو کر کے دکھائیں. نماز کا طریقہ بتائیں کہ تو نماز پڑھ کر دکھائیں. یہ ہے مطلب اس باب کا. تعلیم دینا بالعمل المشاہد، ایسے عمل کے ذریعے جسے دیکھا جا رہا ہو. وبالمقایسہ، اور کسی چیز کے ساتھ مقابلہ کر کے بتائیں کہ جیسے یہ ہے ویسے یہ بات ہے، جیسے میں نے کیا ہے ویسے اللہ کے رسول نے کیا تھا. انظر
یہاں پہ کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی کوئی حدیث لے کر نہیں آئے، بس اشارے دے دیے ہیں، نمبر دے دیے ہیں کہ فلاں حدیث آپ دیکھ لیں، اس میں یہی مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وضو کی کیفیت کی تعلیم کے بارے میں، طریقہ وضو کے بارے میں آپ حدیث نمبر 299 دیکھیں، 299۔ وہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن زید۔ وہاں پہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور اسے روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وفی تعلیم کیفیت الغسل، طریقہ غسل کی تعلیم کے بارے میں آپ دیکھیں حدیث نمبر 763، اور یہ وہ حدیث ہے جسے روایت کرنے والے عبداللہ بن حنین تابعی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ میں اختلاف ہو گیا کہ جو آدمی حالت احرام میں ہو، عمرے اور حج کی نیت کر چکا ہو، کیا اپنے سر کو دھو سکتا ہے یا نہیں دھو سکتا، کیونکہ سر کو دھوئیں گے تو بال گریں گے۔ عبداللہ ابن عباس کا موقف تھا کہ دھو سکتے ہیں، مسور بن مخرمہ کا موقف تھا کہ نہیں دھو سکتے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیا دونوں نے عبداللہ بن حنین کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے مسئلہ پوچھ کر آئیں، تو ابو ایوب انصاری نے غسل کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حالت احرام میں ایسے کیا کرتے تھے، سر کو دھوتے تھے، غسل کرتے تھے۔ اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں وفی بیان کیفیت الصلاۃ، اور طریقہ نماز کی وضاحت کے بارے میں آپ حدیث نمبر کون سی دیکھ لیں، 405۔ یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں، اور صحابی کا نام ہے سہل بن سعد الساعدی۔ اس حدیث میں وہ صحابی بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز کا طریقہ بتا رہے تھے، باقاعدہ نماز پڑھ کے دکھا رہے تھے، رکوع کر کے دکھا رہے تھے، اور سجدہ کرنے کی باری آئی تو آپ ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اور پھر ایک حدیث ہے 406، اس میں حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام عرض کیا، آپ نے کہا واپس چلے جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ صحابی نے نماز پڑھی، تینوں دفعہ آپ نے واپس کیا۔ پھر صحابی نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے علم دے دیں، تعلیم دے دیں، تو آپ نے پھر اس صحابی کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد وفی بیان الحج، حج کے طریقے کے بارے میں آپ دیکھیں حدیث نمبر 753۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم شاید اس حج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو یہاں پہ آپ کہہ رہے تھے مجھے دیکھ لو، جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے حج کرو۔ اور پھر ایک حدیث ہے 830، یہ وہ لمبی حدیث ہے حضرت جابر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے بارے میں۔ اس کے بعد باب کیا ہے؟ باب نمبر 20۔ کیا باب ہے؟ باب من العلم قول لا اعلم، یہ چیز بھی علم میں سے ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ چیز مجھے معلوم نہیں ہے۔ جو مسئلہ معلوم نہ ہو، جس چیز کے بارے میں آپ فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، صاف صاف کہہ دیں کہ یہ چیز مجھے معلوم نہیں ہے، یہ آپ کے عالم ہونے کی نشانی ہے۔ یہ بھی علم کا نتیجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں عالم نہیں ہوں۔ جہل کیا کرے گا؟ وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ جس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے وہاں پہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرے گا۔ اور علم کیا ہے؟ عالم دین کون ہے؟ جو اس چیز کے بارے میں کہے جسے نہیں جانتا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ کتاب کے مؤلف یہاں پہ بھی کوئی روایت لے کر نہیں آئے، نمبر بتا دیے، کہتے ہیں اس بارے میں آپ دیکھ لیں روایت نمبر 208۔ یہ وہ روایت ہے جسے عبید بن عمیر نقل کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ایک آیت کا مطلب پوچھا، تو لوگوں نے کہا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جناب عمر فاروق ان کے اس لفظ پہ ناراض ہوئے، کہتے ہیں یہ کیا ہوا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں؟ یہ بتاؤ اور یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں، یا کہو ہم نہیں جانتے۔ کہو کہ ہم جانتے ہیں اور اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، کہو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اپنے بارے میں خاموش رہنا اور یہ کہہ دینا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جناب عمر فاروق اس پہ ناراض ہوئے اور کیا کہا؟ کہو نا علم، ہم جانتے ہیں، یا کہو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ باب کے مطابق ہے۔ باب بھی کیا تھا کہ یہ عالم دین
کی نشانی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. عمر فاروق بھی کہہ رہے ہیں تم کہو، اگر جانتے ہو تو کہو ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے ہو تو کہو ہم نہیں جانتے. اس روایت کو امام بخاری لے کر آئے ہیں اپنی صحیح میں. اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں 239 نمبر روایت بھی دیکھ لیں. یہ روایت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم، کہ یہ بھی علم ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں کہیں جسے آپ نہیں جانتے کہ لا اعلم، میں اسے نہیں جانتا. اب ہم بڑھتے ہیں الکتاب الثانی کی طرف. دوسری کتاب، پہلی کتاب کیا تھی؟ علم کے بارے میں. دوسری کتاب کیا ہے؟ جمع القرآن و فضائل، قرآن کو جمع کرنا اور قرآن کے فضائل. تیسری کتاب پھر تفسیر کے بارے میں ہوگی. فی الحال ہم دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں، قرآن جمع کرنا اور قرآن کے فضائل. جمع کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو محفوظ کرنا سینوں میں یا لکھ کر. جمع القرآن، قرآن یاد کرنا، اور جمع القرآن کا دوسرا معنی ہے قرآن لکھنا، اسے تحریر کرنا. دو معنی ہوتے ہیں جمع القرآن کے، اور دونوں معنی یہاں پہ مراد ہیں. تو اس کتاب میں بتایا جائے گا قرآن کو زبانی یاد کرنے کے بارے میں اور قرآن لکھنے کے بارے میں، اور اس باب میں قرآن کے فضائل کا تذکرہ بھی ہوگا. تو اس کتاب میں اب کیا ہوگا؟ اس کتاب کی کئی فصلیں ہیں. پچھلی کتاب کے ابواب تھے، فصلیں نہیں تھی، 20 ابواب تھے. اس کتاب کے نیچے پہلے فصلیں ہیں، پھر فصل کے اندر آگے کے یہ ابواب ہوں گے. تو کتنی فصلیں ہیں؟ 4 فصلیں ہیں. پہلی فصل آپ کے سامنے ہے جمع القرآن الکریم. پہلی فصل قرآن کریم جمع کرنے کے بارے میں، قرآن کریم یاد کرنے کے بارے میں، قرآن کریم تحریر کرنے کے بارے میں. دوسری فصل ہوگی تلاوت قرآن کی فضیلت کے بارے میں. تیسری فصل ہوگی قرآن کریم کی کئی صورتوں اور آیتوں کی فضیلت کے بارے میں. چوتھی فصل ہوگی قرآن کے سجدوں کے بارے میں. تو جو پہلی فصل ہے وہ کیا ہے؟ جمع القرآن کریم، قرآن کریم کو یاد کرنے اور لکھنے کے بارے میں. اس میں 8 ابواب ہیں. پہلا باب، باب نزول الوحی و مدت ذالک، وحی کا نزول اور وحی کے نزول کی مدت. وحی اترنے لگی اس بارے میں گفتگو ہوگی اس باب میں، اور وحی کتنے سال نازل ہوتی رہی اس بارے میں. حدیث نمبر 152 152 قاف. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی، امام مسلم بھی. عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے الا اعطی، مگر اسے دیے گئے. کیا دیے گئے؟ معجزات. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے معجزات نہ دیے گئے ہوں. یہ اس کا ہے آسان ترجمہ، یعنی کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جسے معجزات نہ دیے گئے ہوں. تو ہر نبی کو کیا دیا گیا؟ اوتیہ ما مثلہ، ہر نبی کو وہ چیز دی گئی جس جیسی چیز پہ لوگ ایمان لے آئیں، بشر ایمان لے آئیں، انسان ایمان لے آئیں. ہر نبی کو اپنے زمانے میں وہ معجزہ ملا جس معجزے کے بارے میں اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ ان کے لحاظ سے مناسب ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا عروج تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا جس معجزے کو جادوگر بھی پہچان سکتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور میڈیکل اپنے عروج پہ تھی، تو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا مردوں کو زندہ کرنے کا، مادر ذات اندھے کو شفا دینے کا، جو برس کی بیماری مبتلا اس کو شفا دینے کا. اور ان چیزوں کو دیکھ کر اس زمانے کے اطباء بھی یہ سمجھ گئے کہ یہ طب نہیں ہے، یہ لگتا ہے واقعی اللہ کی طرف سے ہے. اور ہمارے نبی کی باری آئی تو قرآن دیا گیا، کیونکہ آپ کے زمانے کے عربیوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ، اپنی عربی لغت پہ بڑا ناز تھا، تو ان کو پھر قرآن کا معجزہ دیا گیا. تو ما من الانبیاء نبی، نہیں ہے نبیوں میں سے کوئی نبی الا اوتیا،
مگر اسے دی گئی ما وہ چیز مثلہ آمن علی البشر جس جیسی چیز پہ لوگ ایمان لے آئیں. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ سوائے اس کے نہیں وہ چیز جو مجھے دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وحیًا وحی ہے. اوحى اللہ علیہ جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے، جو اللہ نے میری طرف کی ہے، یعنی کہ قرآن. فَأَرْجُو تو مجھے امید ہے ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ کہ میں قیامت کے دن ان نبیوں میں سے سب سے آگے ہوں گا تابعا پیروکاروں کے لحاظ سے. آپ فرما رہے ہیں کہ چونکہ میرا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. ان کے معجزے مخصوص مدت کے لیے تھے، میرا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے. قرآن قیامت تک معجزہ ہے، اس لیے لوگ اسے پڑھتے رہیں گے، اس سے متاثر ہوتے رہیں گے، ان کے دلوں میں اترتا رہے گا، ایمان لاتے رہیں گے، تو میرے ماننے والے روزے قیامت تمام نبیوں میں سب سے بڑھ کر ہوں گے. فَأَرْجُو تو مجھے امید ہے ان اکونا کہ میں ہوں گا اکثرہم تابعا یوم القیامہ قیامت کے دن ان نبیوں میں سے سب سے بڑھ کر پیروکاروں کے لحاظ سے. تو باب سے کیا تعلق ہے؟ باب تھا وحی کے نازل ہونے کے بارے میں، اور اس روایت میں تذکرہ آیا ہے کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کی وحی معجزہ تھی. حدیث نمبر 153 قاف، اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی امام مسلم بھی. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان اللہ تعالی تاب علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی قبل وفاتی. یہ جب بھی آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تاکہ آپ کو مسلسل 10 نیکیاں ملتی رہیں اور آپ کے گھر پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تابع مسلسل اتاری اعلی رسول ہی اپنے رسول پہ کیا اتاری؟ الوحی وحی. کب؟ قبل وفاتی آپ کی وفات سے پہلے. آپ کی وفات سے پہلے وحی مسلسل نازل ہوتی رہی ہے بغیر وقفے کے. حتی توفاہ اکثر ما کان الوحی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کیا ان دنوں میں جن دنوں میں سب سے بڑھ کر آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی. جن ایام میں آپ فوت ہوئے ان ایام میں آپ پہ وحی بہت زیادہ نازل ہو رہی تھی. یہاں پہ غور کیجئے، چند دن پہلے ایک صاحب نے ایک کلپ یعنی کہ نشر کیا جس میں وہ جناب امیر معاویہ کی توہین کر رہے تھے. وہ مشہور ہے صحابہ کرام کی دشمنی میں، خصوصاً وہ صحابہ کرام جن کا تعلق بنی امیہ سے ہے. تو کہہ رہے تھے جی معاویہ کو کہتے ہیں کہ وہی لکھتے رہے. کب وہی لکھتے رہے؟ مکہ فتح ہوا تو یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور مکہ فتح ہونے کے بعد تو وہی نازل ہی نہیں ہوئی سوائے 1-2 آیتوں کے. اور یہاں پہ دیکھیے انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ جن دنوں آپ فوت ہوئے ان دنوں وہی بہت زیادہ نازل ہو رہی تھی. حتی توفاہ یہاں تک اللہ نے آپ کو فوت کیا اکثر ما کان الوحی جبکہ آپ پہ وہی بہت زیادہ نازل ہو رہی تھی. ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد پھر نبی علیہ السلام اس کے بعد فوت ہوئے. تو باب سے تعلق آپ سمجھ گئے ہوں گے. باب کیا تھا؟ وحی کے نازل ہونے کے بارے میں اور اس کی مدت کے بارے میں. تو اس روایت سے پتہ چلا کہ وحی آپ کے مسلسل نازل ہوتی رہی ہے فوت ہونے سے پہلے. اصل میں انس بن مالک بتانا چاہتے ہیں کہ وحی ایک دفعہ موقوف ہو گئی تھی، سلسلہ رک گیا تھا، لیکن وہ آخری زمانے کی بات نہیں ہے، وہ تو شروع زمانے کی بات ہے. جب آپ مکہ میں نئے نبی بنے تھے تب ایسا وقت آیا کہ آپ پہ وحی نازل ہونا بند ہو گئی. اللہ آپ کا امتحان لے رہا تھا، مگر آخری زمانے میں ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد حدیث نمبر 154 قاف، اس کو روایت کرنے والے بھی امام بخاری اور امام مسلم ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ 13. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکہ تھا ٹھہرے، آپ نے قیام کیا بمکہ تھا مکہ میں 13 سال،
یعنی کہ نبی مقرر ہونے کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، 13 سال آپ پہ وہاں وحی نازل ہوتی رہی. وتوفیہ، اور آپ فوت ہوئے، وہو ابن 63، جبکہ آپ 63 سال کے بیٹے تھے، یعنی کہ 63ویں سال میں داخل ہو چکے تھے. آپ کی زندگی کا 63واں سال جاری تھا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. جیسے میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں 10 سال کا بیٹا ہوں، یعنی کہ 10ویں سال میں داخل ہو چکا ہوں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فوت ہوئے جبکہ آپ 63ویں سال میں تھے. وفی روایت مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اقام بمکہ 13 سنہ یوحا الیہ، آپ نے مکہ میں 13 سال قیام کیا، یوحا الیہ، اس حال میں کہ آپ کی طرف وحی نازل ہو رہی تھی، 13 سال وحی نازل ہوتی رہی. وبالمدینہ 10، اور مدینہ میں آپ نے 10 سال قیام کیا. 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، کتنے ہو گئے؟ 23 سال. تو یہ 23 سال مدت ہے آپ پہ وحی کے نزول کی. اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں حدیث نمبر 1604 دیکھ لیں، 1604. اور یہ جو روایت ہے 1604، یہ اس روایت کے مطابق ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. اس کے بعد باب نمبر 2، باب ما بین الدفتین، یہ باب کس بارے میں ہے؟ یہ باب اس کے بارے میں ہے جو 2 جلدوں کے درمیان ہے. دفہ، اس سے مراد جلد. دفتین کا معنی لوحتین بھی ہوتا ہے. ما بین دفتین، قرآن 2 جلدوں کے درمیان میں ہے. تو باب ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو 2 جلدوں کے درمیان ہے. حدیث نمبر 155، 155. ہاں، اس کو روایت کرنے والے کون؟ صرف امام بخاری. عن عبد العزیز ابن رفیع قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس. عبد العزیز بن رفیع سے روایت ہے، عبد العزیز بن رفیع الاسدی المکی، وہ کہتے ہیں کہ میں اور شداد بن معقل عبداللہ ابن عباس پہ داخل ہوئے، ان کے پاس گئے. فقال له شداد بن معقل، تو ان سے کہا، کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے. کس نے کہا؟ شداد بن معقل نے. اترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شیء، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ یعنی کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں تو کیا قرآن کے علاوہ آپ نے کوئی چیز چھوڑی ہے جو آل بیت کو دی ہو، دوسرے لوگوں کو نہ دی ہو؟ قرآن کا کوئی ایسا حصہ؟ قال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عبداللہ ابن عباس نے، ما ترک الا ما بین دفتین، آپ نے نہیں چھوڑا مگر وہ جو 2 جلدوں کے درمیان ہے. قرآن اتنا ہی آپ نے دیا ہے جو آج 2 جلدوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن آپ نے نہیں دیا. اصل میں یہاں پہ ان لوگوں کا شبہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت تھی جس آیت میں بتایا گیا تھا کہ جناب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ ہوں گے، وہ امام بنیں گے. تو امام بخاری یہ روایت لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں دیکھو عبداللہ ابن عباس جناب علی کے کزن ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں، اور جناب علی کے ساتھ رہے ہیں، ان کے بڑے قریب رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن اتنا ہی ہے جتنا آج 2 جلدوں کے درمیان ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت جناب ابوبکر صدیق نے یا جناب عمر نے یا جناب عثمان نے ڈیلیٹ کر دی ہو، ختم کر دی ہو. اور بھائیوں، اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو جب جناب علی خلیفہ بنے تھے تب اس آیت کو واپس لے آتے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ اس قال سے مراد وہ راوی ہیں شروع والے عبد العزیز بن رفیع. وہ کہتے ہیں وَدَخَلْنَا عَلَى محمد بن الحنفیہ، اور ہم گئے محمد بن حنفیہ کے پاس، ہم داخل ہوئے محمد بن حنفیہ کے ہاں. محمد بن حنفیہ کون ہے پہلے یہ جان لیں. محمد بن حنفیہ یہ محمد ہے، اور حنفیہ ان کی ماں کا نام ہے. محمد جو حنفیہ کے بیٹے ہیں، تو ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ ان کے باپ کا نام ہے علی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ ہمارے.
یہ حسن و حسین کے بھائی ہیں، لیکن ان کی نسبت عام طور پہ جناب علی کی طرف نہیں کی جاتی، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی ماں اور ہے، ان کی ماں فاطمہ نہیں ہے، اس لیے کیا کہہ دیتے ہیں محمد بن حنفیہ۔ ان کی ماں وہ ہے جن کا تعلق بنو حنیفہ قبیلے سے تھا، تو یہ حنفیہ یعنی کہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت کے بیٹے ہیں، لیکن کیا ہے جناب علی کے بیٹے حسن و حسین کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ عبدالعزیز بن رفاع کہتے ہیں ہم محمد بن حنفیہ کے پاس بھی گئے، بس اللہ ہم نے ان سے بھی سوال کیا، کیا سوال جو اوپر کیا تھا عبداللہ بن عباس سے، فقال تو انہوں نے بھی کہا ما ترک الا ما بین الدفتین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا مگر وہ جو آج دو جلدوں کے درمیان ہے، اتنا ہی قرآن دے کر گئے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ امام بخاری کو داد دیجیے، امام بخاری یہاں پہ رافضیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی ایسی آیت نازل ہوئی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کے بعد جناب علی خلیفہ ہوں گے، امام بنیں گے۔ یہاں پہ عبداللہ ابن عباس جناب علی کے چچا کے بیٹے، ان کے کزن، ان کے قریبی ساتھی، اور جناب علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن اتنا ہی ہے جتنا آج موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا باب کیا تھا؟ جمع القرآن، کتاب کیا ہے؟ قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو محفوظ کرنا۔ اس روایت کا تعلق بھی اسی بات سے ہے۔ اس کے بعد تیسرا باب کیا ہے؟ باب اول ما نزل و آخر ما نزل، باب ہے اس پہلی چیز کے بارے میں جو نازل ہوئی۔ اول ما نزل، وہ جو سب سے پہلے نازل ہوا، قرآن کا وہ حصہ جو سب سے پہلے نازل ہوا، وآخر ما نزل، اور قرآن کا وہ حصہ جو سب سے آخر میں نازل ہوا۔ حدیث نمبر 156 156 قاف، اس کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال آخر سورۃ نزلت کاملۃ براءۃ، آخری سورت جو مکمل طور پہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورہ براءہ۔ براء بن عازب صحابی کا نام ہے، اور سورت کا نام کیا؟ براءہ۔ مراد اسے سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ، اس لیے سورہ توبہ کا ایک نام ہے سورہ توبہ اور دوسرا نام ہے سورہ براءہ۔ تو براء بن عازب کہتے ہیں کہ آخری سورت جو مکمل طور پہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورہ براءہ، سورہ توبہ۔ مراد ان کی یہ ہے کہ سورہ براءہ کا کافی سارا حصہ یعنی کہ اکٹھا نازل ہوا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سورت پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وآخر سورۃ نزلت خاتمہ سورۃ النساء یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور کسی سورت کا آخر جو سب سے آخر میں نازل ہوا۔ مسلم شریف میں یہاں پہ لفظ ہے وآخر آیت نازلت، اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ وآخر سورۃ، تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا کہ کسی سورت کا آخر جو سب سے آخر میں نازل ہوا وہ کیا ہے؟ سورہ نساء کا آخر ہے۔ سورہ نساء کی آخری آیت یہ تمام صورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے ان آیتوں میں سے جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ لیکن اگر آپ مسلم شریف کی روایت کو ساتھ ملا لیں تو معاملہ زیادہ واضح ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ یستفتونک، کہ یہ لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ، آپ کہہ دیں اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں، اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کا والد بھی نہ ہو
جس کی والدہ بھی نہ ہو اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، نہ والدین ہے نہ اولاد ہے، کون ہے؟ بہن بھائی ہیں، اس میت کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ تو آپ سے سوال کیا گیا کلالہ کا وارث کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یستفتونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے کلالہ کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ پھر آگے وہ پوری وضاحت ہے کہ کس کو کیا ملے گا۔ یہ سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 176 ہے، تو آپ اس کی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آخری آیت برا بن عازب کہہ رہے ہیں سورہ نساء کی آخری آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس روایت سے مراد پھر کیا ہوگا؟ اس روایت سے مراد جو ہمارے سامنے یہ ہوگا کہ وراثت کے موضوع پہ جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد روایت نمبر 157 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ قال علی بن عباس، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس نے کہا تعلمون، کیا تم جانتے ہو آخر سورۃ نزلت من القرآن نزلت جمیعا، اس آخری سورت کو جو قرآن میں سے نازل ہوئی ہو اور ایک ساتھ نازل ہوئی ہو؟ کیا تمہیں پتا ہے قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہو اور ایک ساتھ نازل ہوئی ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ سورۃ الفتح جو ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے تو کیا کرنا ہے، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ قال صدقت، عبداللہ بن عباس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو۔ اوپر کہا گیا تھا سب سے آخر میں کون سی نازل ہوئی ہے؟ سورہ برا مکمل طور پہ، اور میں نے بتایا تھا حقیقت یہ ہے کہ سورہ برا مکمل طور پہ آخر میں نازل نہیں ہوئی، اس کا اکثر حصہ۔ اور یہاں پہ کہا گیا آخر میں نازل کون سی ہوئی ہے؟ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سورت جو پوری نازل ہوئی ہو اور اس میں بیان اور اشارہ ہو نبی علیہ السلام کی فوتگی کا، وہ آخری صورت یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کے بعد کتاب کے رائٹر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 162 جو حدیث ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس کا تعلق بھی اسی باب سے ہے۔ کس باب سے؟ یہ پیج نمبر ہے 98، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، 98 پیج ہے، صفحہ ہے، وہاں پہ یہ روایت ہے۔ اس میں عائشہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا نازل ہوا، سب سے پہلے کیا نازل ہوا۔ تو یہ روایت جلدی آنے والی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور پھر کہتے ہیں 1605 نمبر روایت بھی آپ چیک کریں۔ اس روایت میں کیا ہے؟ اس روایت میں عائشہ بتاتی ہیں کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اللہ کے رسول غار حرا میں تھے، جبریل آئے، کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو وہ پوری روایت ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں پہ کتاب کے رائٹر نے، کیونکہ اس میں بھی بیان ہے کہ پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 4 کی طرف، باب جمع القرآن الکریم۔ یہ باب ہے قرآن کریم جمع کرنے کے بارے میں، قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا، کیسے لکھا گیا، یہاں پہ اس چیز کی وضاحت ہوگی۔ حدیث نمبر 158 خا، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن زید بن ثابت قال، زید بن ثابت انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
بعث الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ، میری طرف پیغام بھیجا جناب ابو بکر نے اہل یمامہ کے قتل کے دنوں میں۔ یمامہ سے کیا مراد ہے؟ جنگ یمامہ۔ یہ جنگ کس زمانے میں ہوئی؟ جناب ابو بکر صدیق کے زمانے میں۔ کس سے؟ مسیلمہ کذاب سے، جس نے جھوٹے طور پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جناب صدیق نے اس سے جہاد کرنے کے لیے اپنے مجاہد بھیجے تھے۔ اس جنگ میں بہت سے قاری، بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو بہت پریشان ہو گیا جناب عمر فاروق۔ تو اس کا بیان ہو رہا ہے اس روایت میں کہ مجھے پیغام بھیجا ابو بکر نے اہل یمامہ کے قتل کے دنوں میں، وعندہ عمر، جب کہ ان کے پاس عمر بھی موجود تھے، یعنی کہ میں جب پہنچا تو عمر بھی موجود تھے۔ فقال ابو بکر کہنے لگے ان عمر اتانی، کہ بے شک عمر میرے پاس آئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن، کہ یمامہ کے دن، یعنی کہ جنگ یمامہ کے دن قرآن کے قاری شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ قتل ہوئے ہیں۔ وانی اخشا، اور مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے، ان یستحر القتل بقراء القرآن، کہ قرآن کے قاریوں کا قتل شدت کے ساتھ ہوگا، کثرت کے ساتھ ہوگا، فی المواطن کلھا، تمام جنگوں میں، آئندہ جنگوں میں۔ فیذهب قرآن کثیر، تو بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ وانی ارا، میری یہ رائے ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں، ان تأمرا، کہ آپ حکم دیں، بجمع القرآن، قرآن کو جمع کرنے کا، اسے لکھنے کا۔ یہ ہے باب سے تعلق۔ باب کیا تھا؟ جمع القرآن الکریم۔ قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو بکر کہہ رہے ہیں، زید بن ثابت کو بتا رہے ہیں۔ قلت، میں نے کہا، کس سے کہا؟ عمر سے۔ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ اللہ اکبر، یہ اصول ذہن میں رکھیں۔ آج لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کام نہیں کیا۔ لوگ تیجا کرتے ہیں، 7واں 40واں برسی، عرس، چہلم، یہ سارے کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیے۔ اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ دین میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو۔ دیکھیے جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو جمع کریں، ایک جگہ پہ لکھوائیں، اور وہ کیا، ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ فقال عمر، ابو بکر صدیق کے ساری باتیں زید بن ثابت کو بتا رہے ہیں اور عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال عمر، تو عمر نے مجھ سے کہا، ہوا واللہ خیر، ہوا یہ کیا، یہ قرآن جمع کرنا، واللہ اللہ کی قسم، خیر، خیر کا کام ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ یہ کام جو، اور عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے کیا کہا، جو کام میں کہہ رہا ہوں یہ خیر کا کام ہے، کیجئے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس جملے کو لے کر بدتی لوگ کہتے ہیں، لو جی، ہم جن بدتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جن بدتوں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، جن نئے کاموں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، وہ خیر کے کام ہیں، تیجا ہم کرتے ہیں، خیر کا کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، برسی میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں، چیلم میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں، عید میلاد النبی پہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو خیر کا کام کرتے ہیں، تو یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ بدعت کہتے ہی اس کام کو ہیں جو دین سمجھ کر کیا جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہ کیا ہو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اس کا سبب موجود ہو، تقاضا موجود ہو۔ اب عید میلاد النبی اگر یہ دین کے مطابق ہوتا، یہ منانا عید کے مطابق ہوتا، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تقاضا موجود تھا کہ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کیا جائے آپ کی یوم ولادت کے موقع پہ، لیکن صحابہ کرام نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کرنے کے بارے میں نہیں کہا، آج ہم کریں گے تو بدعت ہوگا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے قرآن جمع کرنے کا،
اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں قرآن جمع اس لیے نہیں ہو سکا کہ ابھی وہی نازل ہو رہی تھی، کچھ آیتیں منسوخ ہو رہی تھیں، کینسل ہو رہی تھیں، کچھ آیتیں بطور ناسخ نازل ہو رہی تھی اور ترتیب ابھی قائم ہو رہی تھی، وہی نازل ہوتی تو آپ صحابہ کے نام سے کہتے یہ آیت اس کا تعلق سورہ بقرہ کے ساتھ ہے اور اس آیت کا تعلق سورہ آل عمران کے ساتھ ہے، اس کو وہاں لکھو، اس کو وہاں لکھو، اس آیت سے پہلے لکھو، اس آیت کے بعد لکھو۔ تو ابھی یہ کام جاری تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں اس لیے قرآن ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا گیا۔ تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ اور ویسے بھی کچھ کام مصلحت کے ہوتے ہیں، وہ بذات خود عبادت نہیں ہوتے۔ قرآن کو جمع کرنا یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو محفوظ کرنا ہے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ جیسے آپ مسجد بنائیں، آج ہم مسجد بناتے ہوئے مسجد میں وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے رسول استعمال نہیں کرتے تھے۔ ہم مسجد میں پنکھے لگا رہے ہیں، اے سی لگا رہے ہیں، ہم پکی اینٹیں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کی مسجد وہ تو کھجور کی شاخوں سے تھی، پتھروں سے تھی، اور ہم اور چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا انتظامی امور ہیں۔ مسجد بنانا یہ نیک کام کن چیزوں سے بنانی ہے؟ یہ انتظامی امور ہیں۔ ہر زمانے کے اپنے حالات ہیں، تو انتظامی امور تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ انتظامی امور اگر آپ اختیار کریں گے ثواب لینے کے لیے تو ثواب ملے گا، لیکن انتظامی امر باقاعدہ خود عبادت نہیں ہوتا۔ سپیکر آپ استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، زوم استعمال کر رہے ہیں، تو زوم استعمال کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے، موبائل استعمال کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے، سپیکر استعمال کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے۔ سپیکر کبھی موسیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی اذان کے لیے، موبائل کبھی میوزک کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی فلمیں دیکھنے کے لیے، کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے۔ تو جب ان کا استعمال نیکی کے لیے کریں گے ثواب ملے گا، برائی کے لیے کریں گے گناہ ملے گا، یہ بذات خود عبادت نہیں ہے۔ تو کیا کہا ہوا واللہ خیر، یہ اللہ کی قسم کیا ہے؟ خیر کا کام ہے۔ فلم یزل عمر، جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عمر مسلسل یراجعونی، مجھ سے تکرار کرتے رہے، مجھ سے رابطہ کرتے رہے، مجھے قائل کرتے رہے فی ذالک، اس مسئلے میں، حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، للذی شرح لہ صدر عمر، جس کام کے لیے اللہ نے عمر کا سینہ کھول دیا تھا اسی کام کے لیے اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ یہ دیکھیں اس مسئلے میں ابو بکر و عمر میں اختلاف ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ ہو گیا تھا۔ تو ابھی کرونا سے ہمارا واسطہ پڑا تو کئی مسائل میں اختلاف پیدا ہوا، مسجدیں بند کریں کہ نہ کریں، نمازی مل کے کھڑے ہوں کہ فاصلے سے کھڑے ہوں۔ تو ہر عالم دین نے جو مناسب سمجھا، جو اس کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ اب آپ وہ فتویٰ لیں جو آپ کو قرآن و حدیث کے سب سے زیادہ قریب لگے، لیکن دوسرے کو اس کے دوسرے فتوے کی وجہ سے جو آپ کی رائے کے مطابق نہیں ہے اسے کافر کہنا، فاسق کہنا، بدعتی کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ جناب صدیق کہتے ہیں وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عمر، اور میں نے اس معاملے میں وہ رائے اختیار کر لی جو عمر نے اختیار کی تھی کہ قرآن جمع ہونا چاہیے۔ قال زید، زید کہتے ہیں حدیث بیان کرتے ہوئے، قال ابو بکر، کہ ابو بکر نے کہا وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً تم ایک نوجوان آدمی ہو۔ پہلی خوبی زید بن ثابت کی، زید بن ثابت کو اختیار کیا گیا قرآن جمع کرنے کے لیے، اب خوبیاں بتائی جا رہی کیوں تمہیں پسند کیا ہے، کیوں سلیکٹ کیا ہے۔ وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ، تم نوجوان ہو، یعنی کہ تم میں ہمت ہے، محنت کر سکتے ہو، عاقل، عقل مند ہو، لا نتہمک، ہم آپ پہ کوئی شبہ نہیں کرتے، آپ ہمارے ہاں مشکوک نہیں ہیں، آپ وہی لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، چار بڑی خوبیاں آپ میں پائی جاتی ہیں۔
فتتبع القرآن، تو آپ محنت سے قرآن جمع کریں، فجمعہ، تو اس کو آپ اکٹھا کریں، جمع کریں، اکٹھا کریں، تحریر کریں۔ قال زید، زید کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، لو کلفنی، اگر ابو بکر مجھے حکم دیتے، مجھے تکلیف دیتے، نقل جبل من الجبال، پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا، ما کان باثقل علی، تو وہ میرے لیے اس سے زیادہ بھاری نہ ہوتا، مما کلفنی، جس کا انہوں نے مجھے مکلف بنا دیا تھا، من جمع القرآن، قرآن جمع کرنے میں سے۔ یعنی کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ قرآن میں جمع کروں، یہ کام میرے نزدیک اتنا مشکل کام ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ اگر مجھے ابو بکر کہتے کہ یہ پہاڑ یہاں سے وہاں منتقل کرنا ہے، روزانہ مٹی اٹھاؤ ادھر منتقل کرو، یہ کام کرتے رہو، اتنا بڑا پہاڑ، تو شاید وہ حکم میرے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا، مجھ پہ اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا بھاری یہ حکم تھا کہ میں قرآن کو جمع کروں۔ قلت، میں نے ان دونوں سے کہا، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ کام کیسے کرو گے، تم وہ چیز کیسے کرو گے جو اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ پتا چلا کسی بھی نئی عبادت سے بچیں، جو عبادت اللہ کے رسول اسلام کے زمانے میں نہیں تھی اس سے بچیں۔ یہ اصول بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق، یہ اصول بتا رہے ہیں زید بن ثابت، اور یہی اصول ہے عمر فاروق کا، کیونکہ انہوں نے ابو بکر زید بن ثابت سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کا اصول غلط ہے۔ قال ابو بکر نے آگے سے کہا زید بن ثابت سے، ہوا واللہ خیر، یہ اللہ کی قسم خیر کا کام ہے، یعنی کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے اور اس میں خیر ہے۔ فلم یزل یحث مراجعتی، وہ مسلسل ترغیب دیتے رہے مجھ سے تکرار کرتے ہوئے، حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، للذی شرح اللہ لہ صدر ابی بکر و عمر، اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے ابو بکر و عمر کا سینہ کھول دیا تھا۔ ورأیت فی ذلک الذی رآیا، اور میں نے بھی اس معاملے میں وہی رائے اپنا لی جو ان دونوں نے اپنائی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ایسے معاملے میں دوسرے کا احترام کریں، اس کو فوری طور پہ کافر نہ کہیں، فاسق نہ کہیں۔ ابو بکر نے جناب عمر فاروق کا احترام کیا، ان کی رائے شروع میں مانی نہیں لیکن ان کا احترام کیا، جناب عمر فاروق نے ان کا احترام کیا، اور دونوں نے زید بن ثابت، حالانکہ ان دونوں کے سامنے وہ بچے تھے عمر کے لحاظ سے، ان دونوں کے سامنے دونوں نے زید بن ثابت کی رائے کا احترام کیا، پیار و محبت سے سمجھاتے رہے، قائل کرتے رہے، دلائل دیتے رہے، اور یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کے مخالف ہو، قرآن کے دشمن ہو، قرآن کو ضائع کرنا چاہتے ہو، ایسے فتوے نہیں لگائے۔ فتتبعت القرآن، اب زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں قرآن تلاش کرنے لگا، اجمعہ، میں اس کو جمع کرتا تھا، کہاں سے؟ من العصوبی، کھجور کی شاخوں سے، یعنی کہ قرآن نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھا ہوا تھا لیکن الگ الگ، کسی کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 20، کسی کے پاس 30، کسی نے کھجور کی شاخوں پہ لکھ رکھا ہے، اور کسی نے باریک پتھروں پہ لکھ رکھا ہے، کسی نے کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھ رکھا ہے۔ اب قرآن کو جمع کرنا ایک جگہ پہ۔ فتتبعت القرآن، میں قرآن تلاش کرنے لگا اس حال میں کہ میں اس کو جمع کرتا تھا، من العصوبی، عصوب عصیب کے جمع ہے کھجور کی شاخوں سے، والرقاعی، اور کاغذ کے ٹکڑوں سے، واللخافی، اور باریک پتھروں سے، وصدور الرجالی، اور لوگوں کے سینوں سے۔ طے یہ کیا تھا زید بن ثابت نے کہ میں اس آیت کو قرآن کا حصہ بناؤں گا جو لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگی اور لکھی ہوئی شکل میں بھی ملے گی۔ فوجدت، کہتے ہیں میں نے پایا، آخر سورۃ التوبہ، سورہ توبہ کے آخر کو، آخر کون سا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت سورہ توبہ کی 128،
الی آخریہا، سورہ توبہ کے آخر تک میں نے یہ حصہ کہاں پایا؟ مع خزیمہ، خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس پایا، او ابی خزیمہ، یا ابو خزیمہ بن اوس بن یزید انصاری کے پاس پایا۔ کسی راوی کو شک ہو گیا ہے کہ زید بن ثابت نے خزیمہ کے پاس یہ ایتیں پائیں سورہ توبہ کی آخری ایتیں، یا ابو خزیمہ کے پاس پائیں، یعنی کسی اور کے پاس لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی، زبانی تو آتی تھی لوگوں کو لیکن لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی۔ پھر کس کے پاس ملی؟ یا خزیمہ کے پاس یا ابو خزیمہ کے پاس۔ خزیمہ اور صحابی ہیں، ابو خزیمہ اور صحابی ہیں، اور کئی ایک ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایتیں ابو خزیمہ کے پاس سے ملی تھی۔ کہتے ہیں فَأَلْحَقْتُهَا، تو میں نے یہ ایتیں لگا دی فی صورتیا، اس صورت کے آخر میں۔ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتًا، تو یہ اوراق، صحف اوراق جن میں قرآن پاک لکھا زید بن ثابت نے، تو یہ اوراق ابو بکر صدیق کے پاس سے حیات ان کی زندگی میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک اللہ نے ان کو فوت کر لیا۔ ثم عند عمر، پھر یہ عمر فاروق کے پاس تھے حیات ان کی زندگی میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک اللہ نے ان کو فوت کر لیا۔ ثم عند حفصہ بنت عمر، پھر یہ حفصہ جو عمر فاروق کی بیٹی ہیں ان کے پاس رہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے ابو بکر صدیق کو اللہ نے فوت کر لیا، عمر فاروق کو اللہ نے فوت کر لیا، اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فوت ہوئے لفظ نہ بولو، گستاخی ہے، کیا کہو؟ پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ اب اس روایت سے پتہ چلا کہ جناب صدیق کے زمانے میں قرآن کریم کو کیسے جمع کیا گیا، بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسے جمع تھا، کھجور کی شاخوں پہ، باریک پتھروں پہ، کاغذ کے ٹکڑوں پہ، لوگوں کے سینوں میں۔ اور اب ہم آتے ہیں باب نمبر 5 کی طرف۔ کیا باب ہے؟ باب نسخ القرآن فی عہد عثمان، جناب عثمان کے زمانے میں قرآن کا نقل کیا جانا، یعنی کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن جمع ہو گیا، پھر ان اوراق کو لے کر جناب عثمان کے زمانے میں کئی مصحف تیار ہوئے، قرآن کریم کی کئی کاپیاں تیار ہوئیں۔ جناب صدیق کے زمانے میں قرآن کریم کیوں جمع کیا گیا؟ کیونکہ قاری اور حافظ شہید ہو رہے تھے، جناب عمر فاروق ڈر گئے کہ کہیں قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ جناب عثمان کے زمانے میں دوبارہ قرآن کریم لکھا گیا، کیوں؟ کیا مسئلہ بنا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جناب عثمان کے زمانے میں جہاد پھیل گیا، روس کی ریاستیں آذربائیجان، آرمینیا، یہ آج مستقل ملک بن چکے ہیں، یہاں پہ جہاد ہو رہا تھا۔ تو حذیفہ بن یمان بھی موجود تھے، دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری قرات ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری قرات ٹھیک نہیں، ہماری ٹھیک ہے۔ جہاد کرنے والوں میں کئی لوگ عراق کے تھے، کئی شام کے تھے، عراق والے عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق پڑھتے، شامی ابی بن کعب کی قرات کے مطابق پڑھتے، تو یہ مسائل کھڑے ہو رہے تھے۔ اور مسائل کیوں کھڑے ہو رہے تھے یہ بھی بتانا میرے لیے ضروری ہو جائے گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ قرآن کریم نازل ہوا ہے 7 حروف کے مطابق۔ حروف سے مراد کیا ہیں یہ بھی ایک مسئلہ بنے گا۔ 7 لہجے، دیکھیں آج بھی آپ لوگ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ مدینہ والوں کا لہجہ اور ہے عربی بولنے کا آج بھی، اور سعودیہ کے اس علاقے میں چلے جائیں جو یمن کے قریب ہے لہجہ اور ہوگا، سعودیہ کے اس علاقے میں چلے جائیں جو شام کے قریب ہے تبوک وغیرہ کی سائڈ پہ لہجہ کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اردو کا لے لیں آپ، انڈیا کے لوگوں کا لہجہ اور ہوگا، پاکستان کے لوگوں کا لہجہ اور ہوگا، پاکستان میں کراچی کے لوگوں کا لہجہ اور ہوگا، لاہور والوں کا لہجہ اردو بولنے میں اور ہوگا، انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، بہار والے اردو بولیں گے تو انداز اور ہوگا، دلی والے بولیں گے تو انداز اور ہوگا، تو یہی صورتحال عربی کی تھی۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو بیوی کو کیا کہا جاتا ہے؟
کئی اردو بولنے والے بیوی کہتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کچھ علاقوں میں اردو بولنے والے بیوی کو استری کہتے ہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دو نام استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ایک علاقے والے ایک نام استعمال کرتے ہیں اور دوسرے علاقے والے اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں آپ لے لیں، آپ آئیں، آپ آئیں، اس کے لیے ایک لفظ ہے اقبل، ایک لفظ ہے تعالی، ایک لفظ ہے حلوما، ایک لفظ ہے اسرع۔ تو یہ کئی الفاظ ہیں، کوئی قبیلہ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی قبیلہ کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، اور ایسا اختلاف چند چیزوں میں ہوتا ہے، باقی الفاظ سب کے ہاں ایک جیسے ہوتی ہیں۔ تو جب قرآن نازل ہوا تو پہلے ایک حرف میں نازل ہوا قریش کے لب و لہجے کے مطابق، پھر جب اسلام پھیلا دیگر قبائل کو مشکل پیش آنے لگی تو پھر ان کے حروف کے مطابق بھی نازل ہوا، 7 حروف کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ 7 حروف جناب عثمان کے زمانے میں موجود تھے۔ اب عراقی ایک حرف کے مطابق پڑھ رہے ہیں، شامی دوسرے حرف کے مطابق، اور جب وہاں جمع ہوئے دوسرے سے قرآن کی تلاوت سنتے، کہتے یہ غلط پڑھ رہے ہیں، ہم صحیح پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، تم غلط پڑھتے ہو۔ تو حذیفہ بن یمان نے عثمان سے کہا تھا کہ اس امت کو بچا لیں اختلافات سے اور قرآن کریم کو لکھوائیں ان کے ایک حرف کے مطابق۔ تو پھر یہ کام جناب عثمان نے کیا تاکہ یہ اختلاف ختم ہو۔ شروع میں 7 حروف پہ نازل ہوا تھا کیونکہ نیا نیا زمانہ تھا، لوگوں کے لیے مشکلات تھی۔ جب سب لوگ عادی ہو گئے تو پھر ایک حرف پہ بھی قرآن رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے انس بن قرآن کو نقل کرنا جناب عثمان کے زمانے میں نسخ کاپی کرنے کو کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 159 اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ حذیفہ بن یمان قادیمہ آئے علی عثمان، جناب عثمان کے پاس، کہاں؟ مدینہ میں آئے۔ وکان یغازی اہل الشامی، جبکہ حضرت عثمان شامیوں کو تیار کر رہے تھے، فی فتح ارمینیا و آذربائیجان، آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے معاملے میں شامیوں کو تیار کر رہے تھے، ما اہل عراق، اہل عراق کے ساتھ۔ اہل عراق اور شامیوں نے مل کے جہاد کیا، کن سے؟ آرمینیا والوں سے، آذربائیجان والوں سے۔ فافزع حذیفہ اختلاف فی القراءۃ، تو جناب حذیفہ کو پریشان کر دیا ان کے قرآن کی تلاوت میں اختلاف نے۔ عراقی اور شامی جمع ہوئے، قرآن کی تلاوت میں اختلاف پیدا ہوا، اس اختلاف نے جناب حذیفہ کو پریشان کر دیا۔ فقال حذیفہ لعثمان، جناب حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ادرک هذه الامہ، اس امت کو پالیں، قبل ان یختلفوا فی الکتاب، پہلے اس کے کہ یہ کتاب میں قرآن میں ایسے اختلاف کریں، اختلاف الیہودی والنصارى، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا تھا تورات و انجیل میں۔ فارسل عثمان الی حفصہ، جناب عثمان نے حفصہ کو پیغام بھیجا۔ کیوں؟ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ حفصہ کے پاس وہ قرآن موجود تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے لکھوایا تھا۔ حضرت عثمان نے حفصہ کو پیغام بھیجا، کیا پیغام؟ ان ارسلی، کہ بھیجو، الینا، ہماری طرف، بالصحفی، وہ اوراق، یعنی کہ جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں تیار ہوئے تھے، ننسخھا، ہم ان کی کاپی کر لیں، ہم ان کی نقل کر لیں، فی المصاحف، مصاحف میں، ہم نے یعنی کہ باقاعدہ اب رجسٹر تیار کیے ہیں، مصحف تیار کیا ہے، اس میں ہم یہ نقل کر لیں۔ ثم نردھا الیک، پھر ہم ان اوراق کو آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔ فارسلت بها حفصہ، تو حضرت حفصہ نے وہ اوراق بھیج دیے الی عثمان، جناب عثمان کی طرف۔ فامر زید بن ثابت، حضرت عثمان نے حکم دیا زید بن ثابت کو، عبداللہ بن زبیر کو، سعید بن عاص کو، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو، فنسخوها، تو انہوں نے ان اوراق کو نقل کیا، فی المصاحف، مصاحف میں۔ اچھا، اب یہ کتنے لوگ تیار کیے عثمان نے؟ 4۔ زید بن ثابت کون ہے؟ انصاری مدینہ کے۔
اور باقی 3 کون ہیں؟ قریشی، عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے کیا لگے؟ نواسے۔ سعید بن عاص یہ اموی ہیں، بنی امیہ کے فرد ہیں، یاد رکھیے گا، بنی امیہ کا بھی کردار ہے قرآن کی ان کے اس کو قرآن کو محفوظ کرنے میں، جمع کرنے میں۔ اور عبد الرحمن بن حارث بن شام مخزومی ہیں، فنسخوها، ان سب نے ان اوراق کو کاپی کیا، فی المصاحف، فی مصاحف میں۔ صحف اوراق کو کہتے ہیں، مصاحف وہ رجسٹر جس میں سارے اوراق جمع ہو جائیں اور اس کو ایک کتاب بنا لیا جائے۔ وقال عثمان، اور جناب عثمان نے کہا، للرہط القرشیین ثلاثہ، 3 قریشیوں کے گروہ سے، زید بن ثابت کے علاوہ باقی کیا تھے؟ قریشی تھے، تو ان سے عثمان نے کہا، اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت، جب تم اور زید بن ثابت اختلاف کرو، فی شیء من القرآن، قرآن کی کسی چیز میں، فاکتبوہ، تو اسے لکھنا، بلسان قریش، قریش کی زبان میں، قریش کی لغت میں، قریش کے لب و لہجے میں، ان کے محاورے میں، یعنی کہ لکھنے میں اختلاف ہو جائے، ایسے لکھنا ہے یا ایسے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے تابوت، قرآن میں آتا ہے، تابوت کے آخر میں جو تا ہے قرآن میں وہ کون سی ہے؟ تا لمبی، ایسے تا با کی طرح، تو اس میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ زید بن ثابت چاہتے تھے یہ تا لکھی جائے گول، گول لکھی جائے، جیسے ہم لکھتے ہیں حمزہ، حمزہ کے آخر میں ہا لکھتے ہیں، ایسے تا لکھی جائے، لیکن باقی 3 نے کہا کہ نہیں، یہ تا لمبی لکھی جائے گی با کی طرح۔ تو اسی کے بارے میں عثمان نے ان کو اصول دیا تھا کہ جب تمہارا زید بن ثابت کا اختلاف ہو جائے قرآن کی کسی چیز میں، تو اسے لکھنا قریش کی زبان میں، فإنما نزل بلسانہم، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے انہی کی زبان میں، یعنی کہ ابتدائی طور پہ، ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حتی اذا نسخوا الصحف، یہاں تک کہ جب انہوں نے ان اوراق کی کاپیاں کر لی، فی المصاحف، فی مصاحف میں، رد عثمان، جناب عثمان نے واپس کر دیے، الصحف، وہ اوراق، الی حفصہ، حفصہ کی طرف، وارسل، اور جناب عثمان نے بھیجا، الی کل افق، ہر جانب، بمصحف، ایک مصحف، مما نسخوا، ان میں سے جن کی وہ کاپیاں بنا چکے تھے، وامر، اور جناب عثمان نے حکم دیا، بما سواہ من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف، حضرت عثمان نے حکم دیا اس کے علاوہ، یعنی کہ جو مصحف تیار ہوئے تھے ان کے علاوہ جو قرآن تھا کسی بھی صحیفے میں یا کسی بھی مصحف میں، اس کے بارے میں حکم دیا، ان یحرق، اسے جلا دیا جائے، یعنی کہ جو صحابہ کرام نے اپنے الگ سے مصاحف تیار کر رکھے تھے، حضرت عثمان نے حکم دیا کہ سارے جلا دیے جائیں، اور جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے اس کے اوپر اعتماد ہوگا، اور اس میں کیا تھا آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں ایک ہی حرف تھا، اور یہ حروف نازل ہوئے تھے آسانی کے لیے، اب یہ حروف سبب بن رہے تھے اختلاف کا، اب تمام قبائل قرآن کریم سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے، اب ایک ہی حرف کافی تھا، حضرت عثمان نے وہ ایک حرف لکھوا دیا، اور اس کے مطابق انہوں نے 6 یا 7 کاپیاں تیار کروائیں، ایک کاپی شام بھیج دی، اور ایک بصرہ، ایک کوفہ، ایک مدینہ، ایک مکہ میں رکھی، تو ایک مدینہ میں رکھی، اس انداز سے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ ہے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کو کاپی کرنا، نقل کرنا حضرت ابو بکر کے صحیفوں سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں دلچسپی رکھنے کی توفیق دے، اور یہ بڑی اہم معلومات ہیں قرآن کے بارے میں جو آپ کو مل رہی ہیں، اللہ رب العزت یہ معلومات توجہ سے لینے کی توفیق دے، اور ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔